تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو مد ہے مد متصل ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ یا میں الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور تا وقف مطلق کی علامت وقف کریں گے تو یہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، چاہے یہاں پر وقف کریں چاہے وصل ملا کر پڑھے، ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے اس کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها۔ ان نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں جا کر گنگنائیں گے۔ فی میں یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ دال میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ میں بھی کھڑا زبر ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہ سکون جو آ رہا ہے یہ وقفے کی وجہ سے آ رہا ہے، اس وجہ سے مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ وَإِنَّ نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں میم ساکن کے بعد یہاں با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں ظاہر شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہاں پر الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، سب کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور با کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، یعنی با کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گول تا ہے، گول تا پر وقف کرتے ہیں تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ نسقیکم قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے۔ یہاں پر فی میں یا مدہ، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر تو یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد خا ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔
صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد سین حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ سین میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا۔ شین میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ ومن نون میں اخفا ہوگا، را کے اوپر زبر تو را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون مشدد غنہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون میں الف مدہ ہے اور خا حروف مستعلیہ میں سے، ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور را کے اوپر دو زبر، را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا۔ را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت وقف کریں گے، جب دو زبر پہ وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اِنَّا نون مشدد ہے، فی میں یا مدہ ہے، ذال میں کھڑا زبر ہے، یہاں پر حمزہ میں بھی کھڑا زبر ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واو لین ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ وأوحى یہاں پر واولین ہے اور ہا میں کھڑا زبر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ الف لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ با میں الف مدہ ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر الف لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، یہ مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، را کے نیچے یہاں پر زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ثم میں مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے، نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر الف لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، را کے اوپر زبر کھڑا زبر ہے تو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس الف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر، اور یا مدہ ہے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ یخرج خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، واو میں الف مدہ ہے، ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، فی میں یا مدہ ہے، اور شفا میں جو مد یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا، نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔
ان نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مد ہے، دال میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر واولین ہے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یوبین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، را کے اوپر پیش ہے، را کو اوپر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم مشدد یہاں پر غنہ ہوگا، فا میں کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر قف اور لام الف دو علامت ہے، تو سب سے اوپر جو علامت ہوتی ہے اس پر عمل ہوتا ہے، تو لام الف آیت کے بیچ میں آئے تو وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، علامہ جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑے گا، لام الف مد ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے ان اللہ علیم قدیر۔ واللہ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی ضاد حروف مستعلیہ میں سے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا، اور یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور یا الف لام میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، رائے مشددہ کے نیچے یہاں پر زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو قاف میں قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور وقف کی صورت میں سکون آ جاتا ہے تو وقف قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ فَمَا الَّذِينَ، یہاں پر لام مشدد حرف جو ہے یہ پیچھے والے متحرک حرف میم سے اس کو ملا کر پڑھیں گے، یہ الف مدہ اور یہ الف یہ سب کو نہیں پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، لو میں واو مدہ ہے اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد والے حرف دال مشدد ہے، تشدید ہے، تو اس وجہ سے مد لازم ہوگا، مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، مام الف مدہ ہے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، مام الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور سوا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا یہ تنوین، تو اس طرح سے پڑھیں گے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے
تو اللہ کے کلام کو باریک پڑھیں گے. جیم میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. واللہ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا. واو میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر میم میں ادغام شفوی ہوگا اور نون میں اظہار حقیقی ہوگا. واو میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے ادغام ناقص ہوگا. را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. یہاں پر الف لام میں کچھ نہیں الف نہیں ہے، کوئی بھی حرکت تو اس کو نہیں پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. با میں کھڑا زبر ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور لمبی تا کو وقف کی صورت میں تا ہی پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. یہاں پر جو لام ساکن حرف ہے یہ با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. با میں الف مدہ ایک الف کو برابر کھینچیں گے. تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا. نون میں واو مدہ ہے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.